اللہ علیہ وآلہ وسلم خالف المشرکین وفر اللحى وأحف الشوارب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں جو ایک ایمان والے کو اور مسلمان کو پورا کرنا ضروری ہے، ان میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی وضاقتہ، اپنی تراش خراش، اپنا لباس وہ شریعت کے احکامات کے مطابق، شرعی ہدایات کے مطابق رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت یہ دو الگ الگ صنفیں بنائی ہیں۔ جس طرح سے دونوں کے اعضاء کی بناوٹ اور ساخت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، اسی طرح سے دونوں کے درمیان ایک واضح فرق اور امتیاز اور علامت وہ مرد کے چہرے پر داڑھی ہے۔ یہ ایک ایسی واضح علامت اور نشانی ہے کہ دور سے دیکھ کر ہی کوئی بھی انسان اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مرد ہے، اور قدرتی طور پر یہ مردوں کے چہرے پر ہی آتی ہے، عورتوں کے چہرے پر نہیں آتی۔ اب جو انسان داڑھی کٹاتا ہے تو وہ گویا کہ عورتوں سے تشبہ اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اسلام نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اور یہ یعنی عورتوں سے تشبہ اختیار کرنا اور اس پر اللہ کے رسول کی لعنت کا ہونا ایک مسلمان کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے، اور صرف اتنا سنتے ہی اس کو اس غلط کام سے اور اس بے حیائی کی بات سے رک جانا چاہیے، اور اپنی جو شرعی ہدایت ہے اللہ کے رسول کی، یہ ایک عظیم اور اہم سنت ہے، اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی منڈانے پر بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا، اور اس کو مشرکین اور مجوسیوں کی نشانی اور ان کی علامت قرار دیا، اور واضح طور پر اور بالکل تاکیدی طور پر ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو مجوسیوں اور آتش پرستوں اور مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا۔ صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ یہ صاف اور واضح حکم ہے اللہ کے رسول کا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا، قص الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، کہ مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی یعنی جو آتش پرست تھے، یعنی مشرکین کی مخالفت کے لیے کہا گیا ایک حدیث میں، اور اسی طرح حدیث کے ایک دوسرے ٹکڑے میں مجوسیوں کی مخالفت کہا گیا، اور تاکہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا، کہ وہ اس کا ایک شعار ہے، ایک امتیاز اس کا باقی رہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
بادشاہ کسریٰ کے 2 قاصد آئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھی۔ آپ نے سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور ان سے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، اپنے چہرے مبارک کو ان سے پھیر لیا اور بڑی آپ نے سخت ناگواری کی حالت میں ان سے معلوم کیا کہ تم کو اپنی ایسی صورت بنانے کا کس نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کسریٰ نے ہمیں ایسا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا لیکن ربی امرنی باعفاء لحیتی وقص شواربی، لیکن میرے رب نے، اور جو یقیناً رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، تمام انسانوں کا خالق اور مالک ہے، اس میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کترواؤں۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوا ان احادیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی منڈانے سے کتنی سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس کو مشرکین اور مجوسیوں کی علامت قرار دیا، اور ان کا شعار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ایسی سنت ہے کہ جو پہلے انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے، یعنی جو گزشتہ انبیاء کرام گزرے ہیں کہ ان انبیاء کرام کی بھی یہ سنت ہے، اور جس کو فطرت انسانی قرار دیا گیا ہے، فطرت سلیمہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتی ہیں 10 من الفطرہ، کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فطرت انسانی میں ہیں، یعنی جو پہلے انبیاء کرام نے بھی ان کو اختیار کیا ہے، اور وہ ایسی جو پہلے انبیاء کرام کی بھی سنت رہی ہے، اور ان میں آپ نے کئی چیزیں گنائی، ان میں قص الشوارب یعنی مونچھیں کتروانا، اور وہ اعفاء اللحیہ اور داڑھی بڑھانا، یہ بھی آپ نے قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ بڑی یعنی کتنی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے، اور اس کو آسان کر دیا جاتا ہے یوں کہہ کر کہ صرف نعوذ باللہ کہ سنت ہی تو ہے۔ اس طرح کا جملہ کہنا یہ خود بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی تقاضۂ محبت نبوی کے خلاف ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک ایک سنت پر ایک ایمان والے کو مر مٹنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے الفاظ نکالنا یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہ کوئی کہتا ہے کہ یعنی صرف میں داڑھی تو کٹاتا ہوں، یعنی کتنی بڑی یہ گھناؤنی بات ہے کہ اس طرح کے الفاظ اور جملے نکالنا، اور بڑے لچر اور رقیق قسم کی عذر پیش کرنا اور تعویلات پیش کرنا، یہ سب باتیں شریعت کے خلاف ہیں اور نامناسب ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک اہم سنت ہے، اور ایسی اہم سنت ہے کہ جو یعنی جب سے آپ کے چہرے مبارک پر داڑھی آئی ہے پھر اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو نہیں کٹایا ہے۔ ان احادیث کی بنا پر اور ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مستقل عمل تو تمام فقہاء کرام نے اور تمام علماء کرام نے اسی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ داڑھی منڈانا یہ حرام ہے اور اس کو رکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مستقل سنت رہی ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ میں مستقل لگا رہتا ہے، مستقل لگا رہتا ہے۔ کوئی گناہ انسان کرتا ہے، پھر اس گناہ سے وہ الگ ہو گیا تو پھر وہ گناہ جو باقی رہا اگرچہ اس کا جو اس پر اثر ہوتا ہے وہ توبہ کرے گا تو وہ ختم ہوگا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے جو انسان کے ساتھ میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ جب جس حال میں وہ ہے وہ گناہ اس کے ساتھ میں مستقل لگا ہوا ہے۔ لہذا شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس عمل پر عمل کرنا، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اور داڑیاں ہماری بڑی ہوئی، یعنی کتنی بڑی یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک وہ قوم کہ جو آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتی، جو آخرت کا تصور نہیں ہے،
اور اللہ کے یہاں دوبارہ جو ہمارا جی اٹھنا ہے اور وہاں پر جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے اور جو سوال و جواب کا معاملہ ہے، آخرت کے سارے اعمال ہیں، ان پر ان کا کوئی تصور ان کے یہاں پر نہیں ہے، لیکن وہ اپنی شناخت کو اتنی سختی کے ساتھ میں باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے شعائر پر وہ مستقل عمل کرنے والے ہیں۔ اور مسلمان قوم کہ جو آخرت کا تصور لیے ہوئے ہے اور جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، جو دین حق لے کر آئی ہے، اور جو دنیا کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود اور کامرانی کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے، اللہ کے رسول پر جس کا عمل ہے، اللہ پر جس کا عمل ہے، دین حق کا جس کا دعویٰ ہے، اس نے اپنے شعائر کو ختم کر دیا اور وہ دوسروں کی علامتوں میں ضم ہو کر رہ گئی، اور اسی وجہ سے وہ ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ایک آواز نہیں ہے، متحدہ کوئی آواز نہیں ہے۔ آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی کم ہے، لیکن وہ لاکھوں میں، ہزاروں میں اگر وہ ہیں تو وہ دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، اپنی داڑھی، اپنی پگڑی اور اپنے کرپان کے ذریعے سے، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، ان کو کوئی شرم کی بات نہیں ہے، وہ ان کے لیے ماحول، وہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق رکھنے میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہے کھلاڑی ہو، وہ چاہے پارلیمنٹ میں ہو، چاہے اسمبلی میں ہو، اور چاہے وہ صدر جمہوریہ اور ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اپنے شاعر کے ساتھ میں ہوتا ہے، وہ کسی بھی میدان کے اندر ہو، کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، وہ سول سروسز میں ہو، وہ چاہے کہیں بھی ہو، آفیسز میں ہو، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے جس کا اللہ پر ایمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے اپنے تمام شاعر کو ختم کر دیا ہے۔ کہیں یعنی کسی چیز کے ذریعے کوئی علامت اور کوئی امتیاز اور کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا ہے غیر قوموں کے اندر اور ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کے اندر۔ یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے، ہمیں اس سنت پر سختی کے ساتھ میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنا یہ ایک ایمان والے کا اور ایک مسلمان کا شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت امت کے اندر فساد اور بگاڑ ہو، جب سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، اس پر ایک سنت پر عمل کر لینا یہ 100 شہیدوں کے اجر کے برابر اس کو اجر ملنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اس سنت پر عمل کرنا چاہیے ہر نوجوان کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں خوبصورتی ہے بھئی، اس میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چہرے پر اس کو اگایا ہے تو اس میں خوبصورتی ہے، اس سے بدصورتی نہیں پیدا ہوتی ہے داڑھی کے ذریعے سے، جو ان کی عقلوں کے اندر خود فطور ہے جو اس سے بدصورتی یا طرح طرح کے بلا وجہ کے جو آزار یا وہ طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں، وہ ذرہ برابر ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ یہ ایک سنت ہے، اہم سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو منڈانا یہ حرام ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ لہذا ہم سب کو، نوجوان خاص طور سے اور جو ہمارے بڑے عمر کو پہنچ گئے ہیں، اس سنت کو رکھنا شروع کریں، اس کو زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔